السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا، نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کسی بھی قوم کے مستقبل کا دار و مدار اس کے نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ نوجوان کسی ملک کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے اپنے ہی ملک میں ان کا مستقبل اور حتیٰ کہ ان کی جان اور مال ہی غیر محفوظ ہو جائیں تو پھر وہ ملک کے مستقبل کا سوچیں گے یا اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل اور ان کی جان اور مال کے تحفظ کو ترجیح دیں گے؟ وہ ملک جہاں نوجوانوں کی تعداد 60% سے زیادہ ہو، وہاں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے، لیکن یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ انہیں دنیا کے کسی بھی مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو اپنی ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں جب نوجوان اپنا کمپیریزن دنیا کے دوسرے ممالک سے کرتے ہیں تو انہیں پاکستان میں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ ہمارا نوجوان جب صبح کالج اور یونیورسٹی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلا چیلنج جو اس کو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ کرمنل سے بچنا ہے۔ یہ اسٹریٹ کرمنل صبح ہوتے ہی محلے کی گلیوں سڑکوں میں شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور حالیہ بہت سے واقعات میں تو صبح گھر سے نکلنے والی خواتین کی عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ بہت ساری CCTV فوٹیجز میں ان بدماشوں کے چہرے صاف نظر آتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہمارا نادرا کا ڈیٹا کچھ کام نہیں آتا۔ یہ کرمنلز اگر کبھی پکڑے بھی جائیں تو عدم ثبوت کی بنا پر یہ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، یا پھر انہیں ضمانتیں مل جاتی ہیں اور یہ زیادہ کانفیڈنس سے دوبارہ اپنی وارداتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ اسٹوڈنٹ ان کرمنل سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلا چیلنج ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کھلے مین ہولز، ابلتے ہوئے نالے، ٹریفک جیم اور متبادل راستوں کی تلاش ان کا روزمرہ کا معمول بن چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف 2022 میں بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 8,32,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ یہ تعداد 2021 میں 2,88,000 تھی۔ ایک سال میں یہ 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ ان میں 92,000 ہائیلی ایجوکیٹڈ سٹیزنز شامل ہیں، جن میں 5,534 انجینئرز، 18,000 الیکٹریکل ایسوسیٹ انجینئرز، 2,500 ڈاکٹرز، 2,000 کمپیوٹر ماہرین، 6,500 اکاؤنٹنٹس، 2,000 سے زائد زرعی ماہرین، 1,000 سے زائد اساتذہ، 21,517 ٹیکنیشنز اور دیگر شامل ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جن سے ملک کو کافی فائدہ پہنچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وزٹ ویزے پر جانے والوں کی تعداد بھی تقریباً 5 لاکھ ہے۔ اب سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ وہ برین ہے جو اس ملک کی کریم ہے۔ اب یہاں پر جو دیگر ممالک کی ایمبیسیز موجود ہیں انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے کہ لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویزا پالیسیز مزید سخت کر دی ہیں، اور وہ صرف انہی لوگوں کو ویزا دے رہے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ملک کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کس لیول کے ہوں گے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ نوجوان جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یا پھر وہ جو اس لیول کے نہیں ہیں جن کی باہر ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر جانے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جو ایک بہت تشویشناک بات ہے۔ پچھلے دنوں ترکی میں
پیش آنے والا کشتی کا حادثہ اس کی تازہ مثال ہے۔ لوگ 30 سے 35 لاکھ روپے دے کر اور اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر اس ملک سے نکلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں جس کے پاس وسائل ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اپنے اچھے مستقبل کے لیے کسی دوسرے ملک جانا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اپنے ملک سے مایوس ہو کر جانا یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ صورتحال نوجوان نسل میں ملک کے مستقبل کے حوالے سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال، ملک میں تعلیم، روزگار اور انصاف کے گرتے ہوئے معیار اور برین ڈرین کی بدترین نشانی ہے، اور اقتدار کے ایوانوں اور سیاست میں جاری ہر سرگرمی، ہر لڑائی، ہر جنگ صرف اقتدار حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ جاگیردار اور وڈیرے اپنی طاقت اور پیسے کے زور پر اقتدار کے ایوانوں پر قابض ہیں، اور اقتدار کے ان ایوانوں میں مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی سیاسی عدم استحکام اس قوم کا مقدر بن گیا تھا۔ لاقانونیت، بدعنوانی اور اقربا پروری نے اس ملک میں ڈیرے جما لیے، اور میرٹ اور قانون کی بالادستی زوال پذیر ہوتی گئی۔ حکمرانوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنی اور اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کو مقدم رکھا۔ ملک میں ایلیٹ کلاس امیر سے امیر ہوتی گئی اور عوام غریب سے غریب تر۔ وہ ملک جو کبھی جرمنی اور جاپان کو قرضے دیتا تھا، آج کشکول لیے ساری دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ملک غریب ہوتا گیا تو یہ حکمران طبقہ کیوں غریب نہیں ہوا؟ ملک بد سے بدحال ہوتا گیا اور یہ مخصوص ٹولہ خوشحال سے خوشحال تر۔ عوام کو نعروں اور ترانوں پر لگا کر یہ ٹولہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر، خوبانی، کپاس اور گنے کی پروڈکشن کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر، پیاز اور دودھ کی پروڈکشن کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے 6 نمبر پر، اور آم اور گندم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر، چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر، اور مالٹے اور کینو کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کی گندم کی پیداوار پورے بر اعظم امریکہ کی پیداوار سے زیادہ ہے۔ کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر، تانبے کے ذخائر کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر، CNG کے استعمال میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے وسائل سے مالا مال یہ ملک، جس کو آج دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے تھا، اس کی کرنسی بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی کمتر ہو گئی ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے سے ایک دن بعد آزاد ہوا تھا، اور آج وہ چاند پر پہنچ چکا ہے اور ہم زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سب حالات کے باوجود نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ملک میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اب اس کی وجہ ان کے دل میں وطن کی محبت ہے یا پھر باہر جانے کے لیے وسائل کا نہ ہونا۔ ہیومن ریسورس اور خصوصاً نوجوان کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر پاکستانی نوجوان نہ چاہتے ہوئے بھی ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں تو اس کا اثر صرف حال پر ہی نہیں بلکہ مستقبل پر بھی بہت برا پڑے گا۔ نوجوانوں کے پاس انرجی اور خواب ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے ملک میں سازگار ماحول نہ ملے تو پھر وہ کسی ایسے ملک کا انتخاب کرتے ہیں جہاں بہتر مواقع میسر ہوں۔ روزگار کے مواقع مضبوط معیشت کے بغیر ممکن نہیں، اور مضبوط معیشت مستحکم سیاسی حالات کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اس اقتدار کی جنگ سے نکل کر اس اہم ایشو پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے اپنے نوجوانوں کو ان پر اعتماد نہیں تو باہر سے کوئی انویسٹر کیسے آ کر ان پر اعتماد کرے گا۔ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا جو امپائر کھڑا کیا ہے
وہ ایک دم زمین بوس ہو جائے گا۔ وطن ہے تو سب کچھ ہے، خدا را ہوش کے ناخن میں۔ یہ 70 یا 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کا نوجوان بہت باشعور ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اور آپ تعلیم یافتہ لوگوں کو تو چھوڑتے ہیں، اگر آپ کسی غیر تعلیم یافتہ ریڑھی فروش، سبزی فروش یا کسی لیبر سے سیاست پر بات کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ سیاست کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ حالات کو سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اب لوگ نعروں سے بہلنے والے نہیں ہیں، حالات سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک شخص جس کی تنخواہ ہی 40-50 ہزار روپے ہے، اس مہینے اس کا بجلی کا بل ہی 50 ہزار روپے آیا ہے۔ بجلی کے بل دیکھ کر لوگوں کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں، لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، مگر حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ 40 ہزار تنخواہ پانے والا بجلی کا 50 ہزار کا بل کیسے ادا کرے گا۔ ان کی ترجیحات میں عوام دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ادھر 2% لوگ جن کی تنخواہیں 15 لاکھ ہیں، ان کو بجلی، پیٹرول، گھر، گاڑیاں، سب مراعات فری ہیں۔ یہ کیسی اندھیر نگری ہے جہاں ایک شخص جو یہ سب افورڈ کر سکتا ہے، اس کو یہ سب فری میں مل رہا ہے اور غریب عوام پر اس کا سارا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد نے ان اشرافیہ کے لیے اپنی جانیں دے کر یہ ملک بنایا تھا؟ نہیں۔ نوجوانوں، یہ تمہارا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، ہم اس کے اصل مالک ہیں۔ اس ملک کی جمہور سے ہی یہ جمہوریت اور یہ ملک ہے، عوام ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا اور ہم نے اس کو بچانا ہے۔ فیض صاحب کی نظم کے چند اشعار جو آج کے حالات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ آپ کے خیال میں ہمارے یوتھ کو باہر جانا چاہیے یا پھر یہیں رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔